عام مشاہدہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو بھی مقصد متعین کر لے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ مستقل مزاجی، دل جمی اور استقامت سے اس پر ڈٹا نہ رہے۔ پھر طلب اور مقاصد کے لحاظ سے بھی انسانوں کے درجات ہیں۔ سلسلہ سروری قادری کے 31 شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء میں فرماتے ہیں، دنیا میں 3 قسم کے انسان یا انسانوں کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ طالبان دنیا، جو شخص اپنے علوم و فنون، کمالات اور کوششوں کاوش دنیا کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسے ہی اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا ذکر، فکر، عبادت اور ریاضت، چلہ کشی، ورد و وظائف کا مقصد بھی دنیاوی مال و متاع کا حصول یا اس میں اضافہ ہے، دنیاوی آسائش کے حصول اور دنیاوی ترقی و عز و جاہ کو کامیابی گردانتے ہیں۔ طالبان عقبہ، جن کا مقصود آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، ان کے نزدیک نار جہنم سے بچنا، عور و قصور اور نعمت ہائے بہشت کا حصول زندگی کی کامیابی ہے۔ اس لیے یہ عبادت، ریاضت، زہد و تقوی، صوم و صلاۃ، حج، زکوٰۃ، نوافل، ذکر، اذکار اور تسبیحات سے آخرت میں خوشگوار زندگی کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی زندگی کا مقصد اور کامیابی ہے۔ طالبان مولا، جن کی عبادت اور جد و جہد کا مقصود دیدار حق تعالیٰ اور اس کا قرب و وصال ہے، یہ نہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور نہ ہی حور و قصور اور نعمت ہائے بہشت کے۔ ان کا مقصد ذات حق تعالیٰ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے طالب اور عاشق ہوتے ہیں۔ اس طلب کے لیے یہ دونوں جہانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور دنیا و عقبہ کو ٹھکرا کر ذات حق کے دیدار کے متمنی رہتے ہیں۔ ان تینوں گروہوں کو حدیث قدسی میں یوں بیان کیا گیا ہے، دنیا کا طالب ہجڑا مخنث ہے، عقبہ کا طالب عورت مؤنث ہے اور طالب مولا مرد مذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی طلب کرتا ہے وہ اس میں کبھی بھلائی نہیں پاتا، اور جو شخص مولا کی طلب کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے۔ مزید فرمایا، بہترین طلب اللہ تعالیٰ کی طلب ہے اور بہترین ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ پس سب سے بہترین طلب اللہ تعالیٰ کی طلب ہے اور تمام گروہ جن و انس میں سب سے بہترین گروہ طالبان مولا کا گروہ ہے۔ طالب مولا کی خصوصیات۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ طالب مولا کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مولا کے 4 حروف ہیں اور ان 4 حروف کی تاثیر سے طالب مولا میں 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ حرف میم سے طالب اپنے نفس کو اس کی مراد و لذت نہیں دیتا اور معرفت میں محو رہتا ہے۔ حرف واو سے وحدانیت میں مستغرق رہتا ہے۔ حرف لام سے لائق دیدار ہوتا ہے اور دنیا مردار کے بکھیروں سے لا تعلق رہتا ہے، اور حرف یہ سے یاد حق تعالیٰ میں اس طرح غرق رہتا ہے کہ بجز دوست اسے نہ مال و فرزند یاد رہتا ہے نہ اپنا تن۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب مولا دنیا اور لذات دنیا اور عقبہ کے درجات اور اس کی نعمتوں کا طلبگار نہیں ہوتا، اس کی طلب تو بس دیدار ہوتی ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس فرماتے ہیں، دل میں کسی خاص چیز کے حصول کی خواہش اور ارادے کا نام طلب ہے، اور حصول طلب کا جذبہ دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان، دیدار اور معرفت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی خواہش کو طلب مولا اور اسے طالب مولا یا ارادت مند کہتے ہیں، جسے عام طور پر سالک، طالب یا مرید کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ راہ فقر اللہ تعالیٰ کے دیدار اور طلب کی راہ ہے۔ طالب مولا اسی راہ کا راہی یا مسافر ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے دیدار کی ایک جھلک کے لیے اپنی جان و مال تک کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ راہ فقر اللہ تعالیٰ کے قرب و دیدار کی باطنی راہ ہے۔ باطنی سفر ہی سب سے زیادہ مشکل اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ طالب مولا اس وقت تک اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے اس سفر میں استقامت کو اپنا ہتھیار اور مرشد کو اپنا رہنما نہ بنا لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے،
طالب مرشد کے سامنے اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ راہ فقر اختیار کی جائے اور اس راہ میں کامیابی کے لیے کامل سروری قادری مرشد کے حضور اخلاص و استقامت سے سر تسلیم خم کیا جائے۔ جمال اور جلال دونوں صورتوں میں محبت میں کمی نہ آنے پائے۔ استقامت۔ اولیاء اللہ اور فقراء کاملین نے ہمیشہ کشف و کرامات کے حصول کی کوشش کرنے کی بجائے استقامت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا استقامت، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثابت قدم رہو اگرچہ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے آیت مبارکہ فاستقم کما امرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم استقامت سے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا کی تفسیر یوں بیان فرمائی، عزم صادق کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ میرے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس فرماتے ہیں، راہ فقر میں استقامت سے مراد یہ ہے کہ طالب مولا مرتے دم تک اللہ پاک کی ذات کو پانے کی خواہش میں رہے، یعنی طالب مولا کی طلب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو اور اسے کسی چیز سے قرار نہ ملے۔ یعنی صادق طالب مولا کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دیدار اور معرفت کے حصول کے لیے اپنے ہر حال و عمل میں مرشد کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے اور خود کو مکمل طور پر مرشد کے سپرد کر دے۔ اس بات کا یقین رکھے کہ وہ تمام معاملات جو اسے راہ حق میں پیش آ رہے ہیں مرشد کے حکم سے ہیں اور وہی بہترین رفیق و رہنما ہے۔ استقامت کے لحاظ سے طالب مولا کے لیے راہ حق میں ظاہری و باطنی استقامت نہایت ضروری ہے۔ ان میں ظاہری استقامت کا تعلق علم سے ہے اور باطنی استقامت کا تعلق عمل سے ہے۔ ظاہری استقامت سے مراد یہ ہے کہ طالب مولا اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کی تقدیر خواہ اچھی ہے یا بری لکھی جا چکی ہے اور معاملات زندگی کے تمام فیصلے اس کے عالم ناسوت میں آنے سے پہلے ہی طے ہو چکے ہیں۔ اس لیے راہ حق کے طالب کو اپنے ظاہری و دنیاوی معاملات میں ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شریعت میں رہتے ہوئے اپنے تمام معاملات زندگی کو ثابت قدمی سے مرشد کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سروری قادری مرشد کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرید کے تمام ظاہری و باطنی احوال سے واقف رہتا ہے۔ وہ نہ صرف ظاہر بلکہ باطن میں بھی اپنے مرید کی رہنمائی فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے طالب حق پر فرض ہے کہ وہ باطنی یا عملی استقامت کے حصول کے لیے اپنی نظر صرف رضا الہی پر رکھے، اللہ کے ساتھ باطن میں اپنے معاملات درست رکھے اور باطن میں خود کو مرشد کی بارگاہ میں باادب اور عاجز رکھے۔ وہ باطن میں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں اور آزمائشوں کو ثابت قدم رہتے ہوئے اس یقین سے قبول کرے کہ میرا رہنما اور رفیق مرشد میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے اس آزمائش سے نکال لے گا، اور ساتھ ساتھ باطن میں مرشد کے تمام عطا کردہ فرائض کی ادائیگی میں ہوشیار رہے۔ صادق طالب مولا ہر دم غیر ما سوا اللہ سے گردن چھڑانے والا اور نفس کا محاسبہ کرنے والا مجاہد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس اقرار پر استقامت سے کھڑے رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ تم آخرت کا خوف اور غم مت کرو بلکہ اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے کوئی مرتبہ ملتا ہے تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور چال چلن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے طالب مولا کو چاہیے کہ جب مرشد اپنے تصرف سے کچھ عطا کرے تو عاجزی سے قبول کرے اور حد سے نہ بڑھے۔ اگر بار بار مانگنے پر وصال الہی میں تاخیر ہو تو مرشد سے ہرگز بدگمان نہ ہو بلکہ استقامت کا دامن مزید مضبوطی سے تھام لے اور عاجزی اختیار کرے۔
سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقر اور بلا پر ثابت قدم رہنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرار دیا گیا ہے۔ اے طالب دنیا، تو نعمت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دوست سمجھتا ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب اس کی طرف سے بلا آتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ تیرا دوست نہ تھا۔ بندگی اور بندہ ہونے کا اظہار امتحان کے وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب و علام کا نزول ہو اور تو ان پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور دوست ہے۔ اگر اس وقت تجھ میں تغیر پیدا ہو گیا تو تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا اور پہلا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، جو دل منگے ہووے ناہی ہوون رہا پریرے ہو، دوست نہ دیوے دل دا دارو عشق نہ واگاں پھیرے ہو، اس میدان محبت دے وچ ملدے تا تکھیرے ہو، میں قربان تنا تو باہوں جنہ رکھیا قدم اگھیرے ہو۔ اس بیت میں سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ راہ فقر پر گامزن طالب مولا کی بے چینی اور بے سکونی بیان فرما رہے ہیں جو ابتدا میں طالب کو پیش آتی ہے۔ دل میں دیدار کی جو خواہش ہے وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی، نہ ہی مرشد کی طرف سے کوئی مہربانی ہو رہی ہے اور نہ ہی ذات حقیقی کی طرف سے وصال کا کوئی پیغام آ رہا ہے۔ بے چینی، بے سکونی اور وصال یار کے لیے تڑپ اور آگ مزید تیز ہو رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان طالبان مولا کے قربان جاؤں جو ان سب کے باوجود استقامت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور آخرکار اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ ثابت قدم تے قدم اگیرے تائیں رب لبیوے ہو، لولوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو، ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنیوے ہو، نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ وصال الہی تو تب ہی ممکن ہے جب طالب مولا صدق، اخلاص اور استقامت کے ساتھ راہ فقر میں اپنا سفر جاری رکھے اور اس کے لوں سے ذکر اسم اللہ ذات جاری ہو جائے اور ظاہر و باطن میں وہ مشاہدہ حق تعالیٰ میں غرق ہو۔ فقیر تو وہی ہوتے ہیں جن کی قبر انوار سے بھی فیض کے چشمے جاری ہوں۔ میرے ہادی و مرشد پاک سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے ہوئے اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خواہ بظاہر ناکامی ہی کیوں نہ ملے۔ اگر استقامت و خلوص ہوگا تو اللہ پاک طالب کو کبھی ناکام نہ ہونے دے گا۔ ثابت قدمی یا استقامت راہ حق کی مشکلات اور آزمائشوں کو صبر و حوصلہ سے پار کرنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ یہ دین و دنیا دونوں میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ عاجزی میں استقامت۔ سربری قادری مرشد کی ذات اسرار ربانی کا چشمہ ہوتی ہے، جہاں سے طالب اپنی طلب کے مطابق سیراب ہوتا ہے۔ عاجزی طالب کی طلب میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ طالب مولا اپنے ہر عمل، سوچ اور فکر میں مرشد کے حضور عاجز رہ کر اپنی مراد کو پا سکتا ہے۔ عشق مرشد اور عاجزی راہ فقر کے اہم زینے ہیں، لہٰذا طالب کے لیے عاجزی میں استقامت اختیار کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ عاجزی کا اصل امتحان تو مرشد کی عطا میں پوشیدہ ہے، یعنی جب طالب مرشد کے خاص وصف کو اپنا کر ترقی پاتا ہے تو اس وصف کی خوبیاں طالب میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہی مقام ہوتا ہے جہاں طالب کو عاجزی میں استقامت اختیار کرنا ہوتی ہے، کیونکہ ہر عطا کا مالک صرف اور صرف مرشد کامل کی ذات ہوتی ہے، اس میں طالب کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہی وصف طالب حق کو ترقی کی منازل طے کرواتا ہے۔ دیدار الہی کے لیے جس قدر عاجزی میں استقامت ضروری ہے، اسی قدر صبر و اخلاص نیت میں بھی استقامت نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے مومن بندے طالب مولا کا صبر کرنا نہایت پسند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ توبہ میں استقامت۔ بلا شبہ انسان خطا کا پتلا ہے اور طالب مولا سے بھی روزمرہ زندگی میں بارہا خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنی خطاؤں پر پشیمان نہ ہو اور شیطان کی طرح اکڑ جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ اپنے گناہوں کی شدت غم سے اپنی زندگی کو اللہ کی رحمت سے دور اندھیروں میں گم کر دے۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے یا بار بار ہو رہی ہے تو اسے خود کو اس غلطی سے
سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ طالب نا امیدی کے گھڑے میں نہ گر جائے۔ راہ فقر اللہ تعالیٰ کا قرب اور دیدار پانے کی راہ ہے، اس لیے اس میں قدم قدم پر طالبان مولا کو نفس، شیطان اور دنیا سے بچ کر نکلنا پڑتا ہے۔ اکثر طالبان مولا سے ظاہری و باطنی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن مرشد کے کرم سے خلوص نیت رکھنے والے طالب کو جلد ہی احساس ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور خود کو حقیقی دارالامان یعنی مرشد کی بارگاہ اقدس میں جھکا لیتا ہے۔ حقیقی توبہ وہی ہوتی ہے جس میں طالب خطا پر توبہ کرنے کے بعد استقامت اختیار کرے، یعنی اپنے اعضاء کو گناہوں اور فضول کاموں سے پاک رکھے، اپنی ظاہری نگہداشت کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی نگہداشت اور محاسبہ پر توجہ دے تاکہ اپنی مراد پا سکے۔ طالب مولا کے صدق کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو استقامت اختیار کرتا ہے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے کم عقل، تو کسی مصیبت کی وجہ سے جس میں تجھے اللہ تعالیٰ مبتلا فرمائے اس کے دروازے سے نہ بھاگ، کیونکہ وہ تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ کسی فائدے اور حکمت کے لیے تیرا امتحان لیا کرتا ہے۔ جب وہ تیرا کسی بلا کے ساتھ امتحان لے، پس اس پر ثابت قدم رہ اور اپنے گناہوں کی طرف رجوع کر اور استغفار کر، توبہ زیادہ کر اور اس پر صبر و ثابت قدمی کی درخواست کر۔ استقامت افضل ہے کرامت سے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، جو ایمان لائے اور ثابت قدم رہے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس فرماتے ہیں، کرامات راہ فقر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ سب سے بڑی کرامت استقامت اور مستقل مزاجی سے اس راہ پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ راہ حق کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ اسے استقامت نفس حاصل ہو، کیونکہ نفس شیطان کا قدیم ہتھیار ہے، لیکن اگر اسی نفس کی اصلاح اور نیک تربیت شروع ہو جائے تو یہ باطن میں بتدریج عالم ملکوت اور حیات طیبہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ حضرت ابو علی جوز جانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استقامت کی طلب کر، کرامت کی طلب نہ کر، کیونکہ تیرا نفس تو کرامت کی خواہش رکھتا ہے لیکن تیرا رب تجھ سے استقامت چاہتا ہے۔ یعنی طالب کو تمام تر زہد و عبادت اور ریاضت و مجاہدات صرف اور صرف قرب دیدار الہی کے حصول کے لیے کرنے چاہیے، نہ کہ اس مقصد کے لیے کیے جائیں کہ اس سے کرامات کا ظہور ہو۔ سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راہ فقر میں استقامت کی ضرورت ہے، نہ کہ ہوائے نفس و کرامت کی، کیونکہ استقامت مرتبہ خاص ہے اور کرامت مرتبہ حیض و نفاس ہے۔ طالب جیسے جیسے راہ حق کے سفر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے مرشد کامل اس پر اس راہ کے راز عیاں فرماتا جاتا ہے۔ کشف، وہم، الہام اور دعوت سب سرور قادری مرشد کی ہی عطا ہے، اور وہ اپنے فضل سے جس پر چاہے یہ راز کھول دے اور اپنی حکمت سے جس پر چاہے روک دے۔ لیکن ایک حقیقی اور صادق طالب مولا کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ نفس پر استقامت کا مطالبہ کرتا ہے اور کشف و کرامات سے بے نیاز رہتے ہوئے استقامت کو ہی سب سے بڑی کرامت مانتا ہے۔ سلطان الفقر ششم حضرت سید سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راہ فقر میں سب سے بڑی کرامت استقامت ہے۔ بس طالب مولا اس وقت تک اپنی مراد یعنی قرب و دیدار الہی کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے بیگانہ اور مرشد سے یگانہ نہیں ہو جاتا۔ مرشد کے ساتھ یگانگت اختیار کر کے ہی طالب مولا استقامت سے اپنی منازل طے کر سکتا ہے، کیونکہ عاجزی و استقامت کے ساتھ مرشد کی صحبت اختیار کرنے سے طالب مولا کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، جس سے باطن کے تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور روح اپنے حقیقی سفر یعنی دیدار الہی کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی روح کی اصل معراج ہے۔ الغرض، طالب مولا کو راہ حق میں کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اخلاص نیت سے سروری قادری مرشد کامل اکمل کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے اور ہر مقام پر مرشد کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے استقامت کی التجا کرتا رہے۔ سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سروری قادری مرشد کامل اکمل کی شان ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، مرشد کامل وہ ہوتا ہے
جو طالب کو اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا تصور بھی عطا کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مرشد طالب کو تصور اس میں اللہ ذات عطا نہیں کرتا وہ مرشد لائق ارشاد نہیں۔ سروری قادری مرشد کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سروری قادری فقیر ہر طریقے کے طالب کو عامل کامل مرتبے پر پہنچا سکتا ہے، کیونکہ دیگر ہر طریقے کے عامل کامل درویش سروری قادری فقیر کے نزدیک ناقص و ناکام ہوتے ہیں کہ دوسرے ہر طریقے کی انتہا سروری قادری کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی، خواہ عمر بھر محنت اور ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا پھرے۔ سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس امام وقت اور مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ ہیں۔ بطور رہنما آپ مجدہ الاقدس اپنے کامل تصرف و مقام کی بدولت طالبان مولا کو دنیا، نفس اور شیطان کی فریب کاریوں سے بچا کر قرب حق تعالیٰ تک لے جاتے ہیں۔ آپ مجدہ الاقدس کے اعلیٰ و عرفہ دریائے وحدت سے صرف وہی طالبان حق زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں جو کامل یقین اور اعتقاد رکھتے ہوں اور صدق و اخلاص نیت سے آپ مجدہ الاقدس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر طالب پرخلوص ہو اور عاجزی و استقامت سے اطاعت گزار بنا رہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ مجدہ الاقدس جیسا کامل اکمل رہنما اسے دنیا، نفس اور شیطان کے فریب میں پھنسنے دے۔ مرشد صدا حیاتی والا باہو اوخوئی خضر تے خواجہ ہو۔ میرے مرشد و ہادی سلطان العاشقین مجدہ الاقدس کے فیض کا یہ چشمہ جاری و ساری ہے اور ہر خاص و عام کو دعوت ہے کہ وہ نفس، دنیا اور شیطان کے خطرناک وار اور حملوں سے بچنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے آپ مجدہ الاقدس سے سلطان الاذکار اسم خو کا ذکر اور اسم اللہ ذات کا تصور حاصل کرے تاکہ راہ فقر پر چل کر معرفت الہی کی نعمت پا سکے۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف انادہ کردہ محرم رازوں۔